अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तिलिस्मा चैनल में आज फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और एक सिफली अमल मोहब्बत पाने के लिए लेकर आया हूँ जो आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूँ कि ये इंतहाई आसान नक्श है। 4 खानों का सिर्फ ये नक्श है जो आपने बनाना है और कोई लंबा चौड़ा काम इसमें नहीं करना, लेकिन शर्त इसमें सिर्फ इतनी सी है कि इसको बनाते वक्त और इसका जो मुकम्मल काम है उसको करते वक्त आपको अपने मतलूब का तसव्वुर मजबूत रखना होगा। अगर तसव्वुर मजबूत रखने में कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत आपको पेश आ रही हो तो आप मतलूब की, अपने महबूब की तस्वीर भी साथ रख सकते हो। दोस्तों, ये हसूल मोहब्बत का मुजर्रब सिफली तिलिस्म है। सिर्फ 3 नक्श आपने लिखने हैं और उनको जलाना है। जलाने के बाद राख को आपने ज़ाया नहीं करना, उसको संभाल कर रखना है। उसके लिए मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि उस राख को आपने क्या करना है। यह हर जायज़ और नाजायज़ काम मिनटों में करने वाला नक्श है। एक दफ़ा आप ये अमल कर लें, फिर आपका काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो सेकंडों में, मिनटों सेकंडों में वो आपका काम हो जाएगा। इंतहाई आसान नक्श है, इसको बनाना भी आसान है और इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। ये मैं आपके सामने बनाने वाला हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितना ये आसान अमल है। ये देखें, मैं शुरू कर रहा हूँ आपके सामने। ये बिल्कुल सिंपल सा नक्शा आपने बनाना है। ये मैं बिल्कुल वर्बली सा बना रहा हूँ, आप इसको ज़रा खूबसूरत करके बना सकते हो, अच्छा करके बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी ये बनाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है वो ज़ाया ना हो, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बनाऊंगा। ये देखें, और इस तरीके से आपने इसको दरमियान से डिवाइड कर देना है। ये एक लकीर ऐसे लगाएंगे आप और इसको दरमियान से ऐसे क्रॉस लगा देंगे और ये 4 खानों में तकसीम हो जाएगा। ये 4 खाने इसके बन गए और ये आपका मुकम्मल जो ग्राफ है वो तैयार हो चुका है। बाकी इसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आपके सामने लिखूंगा। पहले खाने में आपने हामान लिखना है, हामान, और दूसरे खाने में आपने शद्दाद लिखना है, शद्दाद, और तीसरे खाने में इबलीस। ये चारों चोटी के लोग हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं लिखने के लिए, यही नाम आपने लिखने हैं। और चौथा जो है, जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये कारून है, कारून। ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। इस तरीके से आपने नक्श लिखना है। इसके नीचे सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। अब नाम लिखने का तरीका मुझसे अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गई तो हो सकता है ये तावीज़ उल्टा काम करे, बजाय आपके महबूब के असर करने के हो सकता है आपके ऊपर अमल करे। अगर आपने नामों में गलती की तो नाम की गलती नहीं करनी। यहां लिखना है आपने फलां बिन फलां। आपने फलां बिन फलां नहीं लिखना, आपने यहां नाम लिखना है, फिर आगे उसकी वालदा का नाम लिखना है जिसके लिए आप ये बना रहे हैं। फलां बिन फलां, फिर आगे फलां बिन फलां लिखना है। ये मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि आपसे गलती ना हो जाए। अब आपने फलां बिन फलां लिख दिया, आगे फलां बिन फलां लिख दिया, आगे लिखना है फलां की मोहब्बत में पागल हो जाए। अब देखें, ये मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया आपके लिए। देखें, अब मकसद ये है कि ये पहला जो फलां बिन फलां है, इस पे आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। फलां पे उसका नाम लिखेंगे, अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद दूसरे फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। और जो अगला फलां बिन फलां है, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं तो बिन्त लिखेंगी, बिन नहीं लिखेंगी। फलां बिन्त फलां की मोहब्बत में पागल हो जाए, बस ये इतना सा लिखना है आपने। और आपने इसको कुछ नहीं करना। आपका ये तावीज़, ये नक्श आपका तैयार हो गया। ये है वो नक्श, इसको अच्छी तरह से देख ले
یہ ویڈیو میں آپ کو الگ سے نہیں دوں گا، یہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ دیکھنے میں آپ کو اچھی طرح سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پرنٹ آؤٹ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرنٹ آؤٹ لے کے اسی پہ نام لکھیں گے، آپ کو یہ لکھنا خود پڑے گا، اپنے ہاتھ سے آپ لکھیں گے۔ اور اس کا ٹائم جو ہے لکھنے کا وہ رات کا ٹائم ہے، زوال کے وقت لکھا جائے گا۔ زوال کا وقت 11:50 سے شروع ہوتا ہے اور 12:20 پہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سیم دن کو بھی ایسے ہوتا ہے اور رات کو بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس نقش کو رات میں جو زوال کا ٹائم ہے اس میں لکھنا ہے، دن میں نہیں لکھنا۔ یہ کمنٹس میں مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس کو دن میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں، دن میں آپ اس کو نہیں لکھ سکتے، اس کو آپ رات میں لکھیں گے۔ 11:50 سے آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور 12:20 پر آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آدھا گھنٹہ ہے اور میرے خیال میں اس تعویذ کو بنانے میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگنے والے ہیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ یہ جب بن جائے، آپ کے پاس تیار ہو جائے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو جلانا ہے۔ جلانے کے لیے یہ جو سائڈ ہے، حامان والی سائڈ، اس سائڈ سے اس کو آپ نے آگ دینی ہے، اس سائڈ سے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا آپ کو کہ اس سائڈ سے آپ نے اس کو آگ دینی ہے۔ آگ آپ نے اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے نہیں دینی، حامان والی سائڈ سے آپ کی آگ شروع ہو۔ آپ اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہاں بھی نشان لگا دیں، اسی نشان کے مقابل دیکھیں یہ نشان موجود ہے، تو اسی کے سامنے میں یہاں نشان لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے کیسے لگانا ہے۔ اب آپ نے اس کو ایسے فولڈ کر لینا ہے جیسے یہ میں آپ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ آپ کا وہ نشان آئے گا جس سائڈ سے آپ نے اس کو آگ دینی ہے۔ اس کو فولڈ کر لیں، اور یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے کہ اگر آپ فولڈ نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے اس کو فولڈ کرنا۔ اب یہ نشان آپ کے سامنے یہ موجود ہے، یہ دیکھیں یہ نشان موجود ہے، اس سائڈ سے آپ نے اس کو آگ دینی ہے، اس سائڈ سے نہیں دینی۔ اس کو آپ نے جلانا ہے، یہ میں آپ کے سامنے جلاؤں گا۔ یہ اس طریقے سے آپ اس کو جلا دیں گے، لیکن اس کی راکھ کو ضائع نہیں کرنا۔ راکھ آپ کسی بھی برتن میں، سلور کا برتن ہو، اسٹیل کا برتن ہو، مٹی کا برتن ہو، کوئی بھی برتن آپ کے پاس ہو، آپ اس میں اس کو جلائیں گے اور اس کی راکھ کو جو ہے آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ اب یہ جل چکا ہے، یہ راکھ آپ کے پاس محفوظ ہو گئی۔ اچھا، اب اس کو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ اس کو کسی شاپر میں ڈال لیں یا کسی بھی اور چیز میں محفوظ کر لیں۔ اب رات کو آپ نے یہ عمل کیا ہے، اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اسی وقت جائیں گے اس کو لے کے، رات کو قبرستان میں چلے جائیں گے، اور قبرستان میں ایسی قبر دن میں دیکھ رکھیں جو قبر جیسے قبریں بیٹھی بھی ہوتی ہیں، گڑھے پڑے ہوتے ہیں جن قبروں میں، ایسی قبر ذہن میں رکھیں جس میں گڑھا پڑا ہوا ہو، تو آپ نے جا کے اس راکھ کو اس گڑھے میں پھینکنا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تھوڑی سی مٹی اس کے اوپر ڈال دینی ہے، پھینکنے کے بعد گڑھے میں رکھنے کے بعد تھوڑی سی مٹی اوپر ڈال دیں، پھر آپ کا کام ختم۔ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، گھر چلے جانا ہے۔ اور سیم اسی طرح سے اس عمل کو آپ نے دوسرے دن بھی کرنا ہے، اور سیم اسی طرح سے آپ نے تیسرے دن بھی کرنا ہے۔ اور ایسا نہیں کرنا کہ آپ تعویذ جلاتے جائیں اور راکھ اکٹھی کرتے جائیں اور ایک ہی دفعہ جا کر دفن کر دیں، ایسا نہیں کرنا، یہ ڈیلی آپ کو دفن کرنا ہوگا۔ خواتین کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ رات کو اس کو جلانے کے بعد اس راکھ کو محفوظ کریں اور دوسرے دن جا کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ کسی کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتی ہیں، اگر خاتون ہے تو وہ کسی کو اپنے ساتھ بھی لے جا سکتی ہیں اپنی ہیلپ کے لیے، اپنی مدد کے لیے، قبرستان میں جا کے اس کو دفن کرائیں، لیکن جانا ان کو خود پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھیج کر اس کو دفن کروا دیں گے، خود جانا پڑے گا۔ مرد حضرات اسی وقت جس وقت بنائیں گے، جلائیں گے رات کو 12 بجے، اس وقت جا کے دفن کریں گے۔ خواتین کے لیے صرف یہ اجازت ہے کہ وہ ان کو رات کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے دن کسی کو ساتھ لے کر جا سکتی ہیں اور جا کے اس کو دفن کر دیں۔ دوستو، یہ ایسا عمل ہے کہ عمل آپ کا مکمل 3 دن نہیں ہوگا، اور آپ کا جو مطلوب ہے، آپ کا جو محبوب ہے وہ ناراض ہے،
یا آپ اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، ملک سے باہر ہے، شہر سے باہر ہے، کوئی بھی پرابلم اس کے دل میں آ چکی ہے، آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ اس کے دل میں ختم ہو گیا ہے، تو اس عمل کے کرنے کے بعد وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا اور جہاں کہیں بھی ہوگا آپ کو تلاش کرے گا اور آپ سے ملنے کی کوشش کرے گا، فون کرے گا، کال کرے گا، میسج کرے گا، کچھ بھی کرے گا، وہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ یہ اس تعویذ کا وار خالی نہیں جاتا، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو کریں اور اپنا جو جائز مقصد ہے اس کو پائیں۔ دوستو عمل تو یہ سفلی ہے، لیکن ریکویسٹ میری پھر بھی وہی ہے آپ سے، اس کو جائز کے لیے ہی کریں، پلیز ناجائز کے لیے نہ کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔